اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ جمعۃ الوداع کے متعلق خاص ہے۔ ماہ مبارک کے اس مہینے میں جمعۃ الوداع کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ یہ میں تمام باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جمعۃ الوداع کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے نوافل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کو کرنے سے آپ کو کیا فوائد ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو میرے چینل محور اسلام کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے چینل پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کو لائک کیجئے اور فیس بک کے پیج پر آپ میرے سے کانٹیکٹ اور رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی ایسا عمل کرنے سے نہ رہ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آج آپ کمنٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے جمعۃ الوداع کو کس طرح سے گزارتے ہیں، تاکہ کوئی ایسا اچھا عمل جو آپ کرتے ہیں دوسرا کوئی سن کر اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام تک پہنچ رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مقدس کے آخری عشرے میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری عشرے کی طاق راتیں شب قدر کہلاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں سے افضل اور برتر ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے یہ دن سلامتی اور رحمت کا حامل ہے، جس کی بڑی اہمیت اور فضیلت بھی ہے۔ رمضان المبارک کے جمعے کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ جمعۃ المبارک میں رمضان الکریم کی فضیلتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ جمعۃ الوداع اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جمعہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتا ہے، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دیا ہے۔ ویسے تو تمام دن اور تمام راتیں ہی اللہ رب العزت کے قانون اور قدرت میں ہیں، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایام کو بعض ایام پر اور بعض راتوں کو بعض راتوں پر فوقیت دے دی ہے۔ ہفتے کے 7 دن ہیں، جمعے کے دن کو اللہ نے خصوصی فضیلت عطا کی، اس دن کو بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ جمعے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا لیں کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورۃ الجمعہ کے نام سے نازل کر کے اس کی اہمیت کو اہل اسلام کے لیے واضح کر دیا ہے۔ جمعۃ المبارک کو دین اسلام میں خاص دن کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کو دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن کی اصل روح کے مطابق اپنے عقائد اور شعائر کی درستگی کر لی جائے تو پوری انسانیت فیضیاب ہو سکتی ہے۔ جمعۃ المبارک کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ سورہ جمعہ کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام کاروبار چھوڑ کر جمعے کی ادائیگی کے لیے چلے جاؤ اور جمعہ ادا کرنے کے بعد جا کر اپنا کاروبار کرو۔ اب رمضان المبارک میں جہاں نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرائض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، وہاں اس ماہ مقدس کے جمعے کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جمعۃ الوداع کو دیگر دوسرے دنوں میں اس لحاظ سے بھی انفرادیت ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو عید الفطر کی شکل میں ایک بڑا انعام ملنا ہوتا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات اور بہتر فضائل سے نوازا ہے، اس میں سے ایک جمعے کا دن بھی ہے جس سے یہود و نصارہ کو اللہ نے محروم کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے پہلی جو امتیں تھیں انہیں جمعے کے دن سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لایا اور جمعے کا دن عنایت کر دیا، پھر ترتیب میں جمعہ، ہفتہ اور اتوار کر دیا۔ اس طرح وہ قیامت کے دن تک ہم سے پیچھے رہیں گے۔ حالانکہ ہم دنیا میں تمام امتوں میں سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے روز تمام مخلوق میں سے سب سے پہلا فیصلہ ہمارا ہوگا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعے کا نام اس لیے بھی جمعہ رکھا گیا ہے کیونکہ یہ جمع سے نکلا ہے، اس لیے کہ اس میں مسلمان ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو عبادت کی غرض سے جمع ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو
دوڑ پڑو، اس سے مراد کیا ہے کہ نماز کا ارادہ کرو، اس کا اہتمام کرو۔ یہ مراد نہیں کہ آپ زور زور سے دوڑ لگا لگا کے نماز کے لیے چلیں، بلکہ تو نماز کے لیے تیزی سے چلنا بھی منع ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دوڑ پڑو سے مراد قدموں کی دوڑ نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے سکون، اطمینان، خالص نیت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ جانا مراد ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، دنوں میں اس کی اہمیت ایسے ہے جیسے مہینوں میں رمضان کی۔ اس کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، وہ جنت سے اسی دن نکالے گئے، قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی، اور اس دن جمعے کی نماز ہے جو اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اس دن مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ جو شخص اس نماز کو سستی سے چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچائے۔ جمعے میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز کی حالت میں اللہ سے جو کچھ طلب کرتا ہے اللہ اس کو ضرور عنایت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے تھوڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ جمعے کے دن کا صدقہ عام دنوں کے صدقے سے بہتر ہے، جبکہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام دنوں کے صدقے سے جمعے کے دن کا صدقہ بہتر ہے، جس طرح کہ عام مہینوں کے صدقے سے رمضان کا صدقہ فضیلت حاصل کرتا ہے۔ جمعے کے دن کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ مومن بندوں کے لیے جنت میں جمعے کے دن اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، اور یہ ایسی عید ہے جو ہر ہفتے آتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس دن کو عید کا دن بنا دیا ہے۔ جو شخص جمعہ پا لے اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی جمعے کے دن غسل کرتا ہے، ممکن حد تک پاکی حاصل کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، اپنے پاس جو بھی خوشبو ہے اس کو لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے جاتا ہے اور دو شخصوں کے درمیان جدائی نہیں کرتا، یعنی اپنا راستہ بنا کر آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا، پھر توفیق کے مطابق نماز پڑھتا ہے، خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، تو آئندہ جمعے تک اس کے ہونے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جمعے کی رات یا دن میں اگر موت آ جائے تو وہ اچھے خاتمے کی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان جمعے کی رات یا دن میں وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن کی فضیلت کو غنیمت جانے، اللہ کا تقرب مختلف عبادات سے حاصل کرے۔ اب ضروری ہے کہ جمعے کے لیے بر وقت تیاری کر لی جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد میں جو سب سے پہلے جاتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں، جو پہلے وقت میں مسجد میں جاتا ہے اس کا اجر ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر، دوسرے نمبر پہ آنے والے کا اجر گائے صدقہ کرنے کے برابر، تیسری دفعہ میں آنے والے کا اجر دمبا صدقہ کرنے کے برابر، پھر اس کے بعد آنے والے کا اجر مرغیاں صدقہ کرنے کے برابر، اور پھر آنے والے کا اجر انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے دفتر لپیٹ لیتے ہیں، رجسٹروں کو بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہی لوگ ہدایت سے غافل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ انشاءاللہ آپ نے جمعۃ الوداع میں یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جو بھی اپنی حاجت اللہ طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ اس دن کی فضیلت، اس سردار دن کی فضیلت، سردار مہینوں کی فضیلت میں آنے والے دن کی فضیلت سے آپ کو تمام برکتیں، رحمتیں اور رزق عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتوں کو قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے دربار میں وہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز کس طرح سے پڑھنے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ تکاثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، الہاکم التکاثر آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری دفعہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بیٹھ کر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ
آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست دراز کیجئے، اللہ کی رحمتیں اور فضیلتوں کو مانگیے، اللہ کی رحمت کا سوال کیجئے، اپنی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور قبول اور منظور فرمائیں گے۔ تمام لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ تمام لوگوں کو دعاؤں میں شامل کرنے سے آپ جو ان کے لیے خیریں اور برکتیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو آٹومیٹک آپ کے لیے بھی لکھ دیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، آپ خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کا کہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ نئے اعمال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔